मुफस्सिल सैयद आसिम मुनीर के हमरा शहदा के जनाज़ों में शरीक हुए और कल औरकज़ई में शहीद होने वाले कर्नल जुनेद और मेजर तैयब और आज डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले मेजर सप्तैन और उनके जवानों ने जो कुर्बानियाँ दी वो सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है कि उन्होंने मादरे वतन पर जान कुर्बान कर दी और उनके ख़ानदान जिस फ़ख्र का इजहार कर रहे थे और जिन जज्बात का इजहार कर रहे थे कि हमारे बच्चों ने जो मुल्क पे जान निछावर की है, हमें इसका फ़ख्र भी है कि शहादत उनके नसीब में आई, उनका मुकद्दर बनी। तो जब तक ऐसे बहादुर जवान इस धरती पर जान निसार करने वाले मौजूद हैं, मुल्क के खुदादात को इंशाअल्लाह ताला नुकसान नहीं पहुंच सकता। और ये वो हस्तियां हैं जिनके बच्चे यतीम हो जाते हैं और ये बहादुर अफसर, बहादुर जवान मुल्क की खातिर जामे शहादत नोश करते हैं ताकि आप और मैं अपने घरों में चैन की नींद सो सकें, ताकि हमारे ख़ानदान महफूज हों। इनका साया इनके बच्चों के ऊपर से उठ जाता है और वालिद से बात होती है तो उनका इत्मीनान देखने वाला होता है जिसका वो इजहार करते हैं और शहादत पे शुक्र, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और इन शुहदा के अलावा आपने पिछले दिनों देखा जो मेजर अदनान ने एक अजीम कुर्बानी दी अपने साथी को बचाते हुए। ये वो कहानियां हैं जो ता क़यामत जिंदा रहेंगी। और दूसरी तरफ इस मुल्क में एक इंतशारी टोला मौजूद है जो मुल्क के अमन अमान को तबाह करना चाहता है और जिनका माजी भी ये है कि जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को डिसकंटिन्यू किया। ये जेल में बैठा हुआ वो शख्स जिसकी हुकूमत के दौरान नेशनल एक्शन प्लान को खत्म करके दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया, यानी पूरी कौम ने इसकी गवाही दी कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, उसमें कामयाबियां हासिल हुई, दहशतगर्दों को पसपाई पर मजबूर किया, जहन्नम वासिल हुए और अल्लाह ताला ने अमन कायम किया इस मुल्क के अंदर। और अब उन्हीं दहशतगर्दों को ये जेल में बैठे हुए शख्स और इसकी जमात ने वापस लाकर बसाया और आज दिन तक सहूलतकारी जारी है। तो ये बहुत अफसोस का मकाम है कि तहरीक इंसाफ का पूरा इंतशारी टोला वो दहशतगर्दों का सहूलतकार भी है। जब आप पुराने इंटरव्यूज देखते हैं बानी चेयरमैन पीटीआई के तो क्या बात उसमें नजर आती है कि जी ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनसे बातचीत करनी चाहिए, इनको वापस लाकर बसाना चाहिए। और जब वो बाजारों में, मसाजिद में, तजारती मराकज में धमाके करते हैं, स्कूलों तक को नहीं बख्शते और बेगुनाह इंसानों की जान लेते हैं, पाकिस्तान का नुकसान करते हैं, तो ये रियासत पाकिस्तान 27वीं रमजान की शब मार्ज़े वजूद में आई थी। ये कलमे के नाम पर कायम होने वाली रियासत है। ये इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत कायम रहेगी और कायम व दायम रहेगी। और ये मुट्ठी भर दहशतगर्द, इनको सहूलतकारी मिलती है जेल में बैठे हुए शख्स से जो दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है, जिसने पहले भी अपनी हुकूमत के दौरान दहशतगर्दों को वापस लाकर सेटल्ड एरियाज के अंदर बसाया, इनकी बाहिफाजत वापसी की, इनको वहां पे रहने सहने की जगह दी और इनको मेन स्ट्रीम एरियाज के अंदर लाकर इनको आबाद किया। आज भी केपी की पॉलिटिक्स भी इसी चीज के इर्द गिर्द घूम रही है। सुहेल अफरीदी नामी आदमी जिसको नामजद किया गया है वजीर आला के लिए, पहली बात तो ये कि अली अमीन गड्डापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशतगर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। तुम्हें जो कहा जाता है कि तुम दहशतगर्दों की सहूलतकारी करो, दहशतगर्दों को पूरा सपोर्ट करो और उनके खिलाफ कार्रवाइयां बंद करवाओ, शायद अली अमीन गंडापुर उस हद तक ये मिशन पूरा नहीं कर सके बानी चेयरमैन पीटीआई का जिस हद तक उनको तवक्को थी। अब उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा लाओ जो एक फ्यूजिटिव और एक इश्तहारी और एक भगोड़े मुराद सईद का करीबी साथी हो और दहशतगर्दों के हवाले से भी वो एक नरम गोशा रखता हो।
تو یہ جو سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے اور مکمل سہولت کاری ان کو دی جائے اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کے پی پروونس کے اندر. تو پھر وہ قربانیاں کہاں جائیں گی جو اس ملک کو قوم نے دیا ہے؟ ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. اور میں بہت کلیئرٹی سے بتا دوں کے پی کی حکومت کو اور تحریک انصاف کو کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی اسلام آباد میں بنتی ہے اور بنتی رہے گی. پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کابل میں نہیں بنے گی. لیٹ اٹ بی ویری کلیئر کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی الحمدللہ اسلام آباد میں بنتی ہے اور بنتی رہے گی. اور قطعاً اجازت نہیں دیں گے جو آپ چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی پالیسی کابل میں بنے اور دہشت گرد کے پی کے اوپر پوری طرح حاوی ہوں. آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. آپ نے بہت نقصان کر دیا اس ملک کا کہ جب آپ نے ان دہشت گردوں کو لا کر یہاں بسایا اور آپ اب بھی ان کی سہولت کاری جاری کیے ہوئے ہیں. اور پچھلے 12 سال سے آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر اور دہشت گردی وہاں عروج پر ہے. اور ابھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے افواج پاکستان کے پاک فوج کے جوان افسر روز قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں دہشت گردوں اور عوام کے درمیان. اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہ اس کا تدارک بھی کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں. ورنہ جو جیل میں بیٹھا بانی چیئرمین پی ٹی آئی چیف سپانسر ہے دہشت گردوں کا اور اس ملک کو جو انتشاری ٹولہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے یہ اس کا چیف سپانسر ہے. تو یہ دہشت گرد کبھی بھی انشاءاللہ تعالی غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے. اور یہ جو سہولت کاری، گھروں میں ان کو پناہ دینا، ان کو وہاں پہ سہولیات فراہم کرنا جو سہیل آفریدی کے تھرو کام کرنا چاہتے ہیں، اس پہ تو مقدمات اتنے ہیں کہ ایک آلریڈی کرمنل مائنڈڈ آدمی ہے، ریکارڈ یافتہ ہے، اس کے ذریعے دہشت گردی کی، سہولت کاری کی ہرگز ریاست پاکستان اجازت نہیں دے گی. لیٹ اٹ بی ویری کلیئر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قربانیاں فوج دے رہی ہے وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں. ہم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ آج بھی دہشت گردوں کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہونے نہیں دے رہے، اپنے خون سے یہ تاریخ لکھ رہے ہیں اور ایک قربانیوں کی لازوال داستان ہے. اور اسی طرح آج لندن کی ایک کورٹ نے ایک زوردار تماچا رسید کیا انتشار پسندوں کے منہ پر جب ان کو آج یہ ورڈکٹ دیا. یہ پاکستان کے بیانیے کی جیت ہوئی، یہ پاکستان کی ریاست کی جیت ہوئی اور یہ پاکستان کی عزت اور وقار میں آج اضافہ ہوا کہ تحریک انصاف کے ہواری اور تحریک انصاف کے شرپسند عناصر دنیا میں جہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن رہی ہے. اور جس طریقے سے آج یہ ورڈکٹ آیا میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا ایجنڈا بین الاقوامی سطح پر کورٹس کے اندر بھی پٹ کے رہ گیا اور شدید رسوائی کا سامنا ہوا ہے. اور جو یہ پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کی فوج پر، پاکستان کے ریاستی اداروں پر کیچڑ اچھالتے تھے، جھوٹے بیانات داغتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے، آج وہ تمام بیانیاں دفن ہو گیا، وہ اپنی موت مر گیا. اور اب کوئی جواز نہیں ہے کہ بیرون ملک بیٹھ کے کوئی پاکستان کی ریاست پر حملہ کرے، پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرے اور پاکستان کی فوج کے خلاف مذموم پروپیگنڈا کرے. آج جب لندن کی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو یہ انتشاری ٹولے کی شکست ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہر فیلڈ میں شکست ہوگی. بیانیے کی جنگ یہ ہار رہے ہیں اور جو دہشت گردوں کی سہولت کاری ہے اس میں بھی ان کو ناکامی ہوگی، ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب کس منہ سے دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھے انتشار پسند ریاست پاکستان کے خلاف یا فوج کے خلاف بات کریں گے؟ ان کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اس ورڈکٹ کے بعد یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد کوئی جواز نہیں بچا. آپ نے لندن کے کورٹ میں بھی مار کھائی ہے، پاکستان کے کورٹس میں مار کھائی ہے، اب کہاں کہاں آپ مار کھانا چاہتے ہیں؟ آپ کہاں کہاں اپنے بیانیے کو ہروانا چاہتے ہیں؟ بتائیں. ریاست تیار ہے، آئیں آ کے مقابلہ کرتے ہیں. مگر یہ جو پاکستان کی حفاظت کی جنگ، پاکستان کی ترقی کی جنگ، انشاءاللہ تعالی پاکستانی اور پاکستان جیتے گا. اور جو پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں
اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہار اور شکست ان کا مقدر ہوگی. میں اختیار ولی خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مزید اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفیکٹ صوبوں میں وزیر اعلیٰ کا تبدیل ہونا یہ ایک روٹین کی بات ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی ایسے مسئلے پر ہو کہ گورنرز کو ٹھیک کرنا ہے تو بہتر ہے. اگر آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا مسئلے کا کوئی ادراک ہو رہا ہے تو بہت بہتر ہے. لیکن جس صوبے میں جو پاکستان کا سب سے نازک ترین صوبہ ہے، جو ایک طرف دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے، دوسری طرف بیڈ گورنرز کی وجہ سے دن بدن تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، کوہستان جیسے سکینڈل وہ ان کا منہ چڑھا رہے ہیں. ایک وزیر 35 اور 40 کروڑ روپے دے کر 2 سال کے کانٹریکٹ پر آتے ہیں. ایک سیکٹری 10 اور 15 کروڑ روپے دے کر ایک سال کے کانٹریکٹ پر سیکٹری لگتا ہے. کمشنر اپنے پیسے دے کر اپنی پوسٹ لیتا ہے. ایسے صوبوں میں اگر کی گورنر کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب اگر کوئی تبدیلی کرتے تو ہم اس کو سراہتے. لیکن علی یمین کو ہٹا کر سہیل افریدی کو لانا ایسا ہی ہے کہ علی یمین بیچارہ جو ہے وہ 2 خواتین کی لڑائی میں مارا جا رہا ہے. پہلے اس کا بیر بن گیا تھا بشرا بی بی کے ساتھ 26 نومبر کو، اور ابھی 2 ہفتے پہلے اس کی لڑائی ہو گئی تھی علیمہ خان کے ساتھ. تو 2 خواتین کی وجہ سے اس کو فارغ کیا جا رہا ہے. یہ موروثی سیاست بھی ہے، یہ اندرونی سیاست بھی ہے، یہ کاروباری وہ اس بات پر بنا تھا کہ جس دن وہ جیل سے رہا ہوئی تھی وہ حساب کتاب کرنے کے لیے چلی گئی کہ منسٹروں سے جتنے پیسے لیے ہیں، جتنے آپ نے خرید و فروخت کیے، ہمارا حصہ، وہ حصہ ان کو کم ملا. وہاں سے ان کے تنازعات اٹھے. یہی معاملات خیبر پختونخوا میں پورے 3rd ٹیئر تک اور 4th ٹیئر تک ان کے گھسے ہوئے ہیں اور نیچے وہ سرایت کر چکے ہیں. جس صوبے میں آپ وزیر اعلیٰ کو چینج کر رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس صوبے کے حالات کیا ہیں؟ کیا وہاں پر دہشت گردی کی وجہ سے کتنے جوان شہید ہو گئے، کتنی عام پبلک روز شہید ہوتی ہے، پولیس فورس کے ہزاروں لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. آپ کو وہاں کی نزاکت کا اور نازک صورتحال کا کوئی اندازہ ہے؟ نو. عمران خان صاحب کو ان کو ایک ہی بات پڑی ہوئی ہے کہ میں نے ریاست سے ٹکر لینی ہے، فوج کو بدنام کرنا ہے، پاکستان کو بدنام کرنا ہے، چاہے وہ IMF کو لیٹر لکھنا ہو، چاہے وہ فوج پر چڑھائی کرنا ہو، چاہے وہ اسلام آباد کی طرف یلغار کرنا ہو، اپنی افواج کے خلاف، اپنی جوڈیشری کے خلاف، پاکستان کی مقبول سیاسی قیادت کے خلاف ایک پروپیگنڈا لانچ کرنا، اور سوشل میڈیا کے اپنے ایک بریگیڈ کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے پیچھے. یہ پہلی جماعت دیکھی ہے کہ ہم تو یہ دیکھتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی پالیسیز بناتی ہیں اور پھر اس کی جو میڈیا ہوتی ہے، میڈیا ونگ ہوتا ہے، سوشل میڈیا ونگ ہوتا ہے، وہ اس کو فالو کرتا ہے. لیکن تحریک انصاف کی آؤٹ لائن اس کی سوشل میڈیا تیار کرتی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات اب علی یمین تک نہیں رکے گی. اب اس کے بعد جو مجھے اگلی باری نظر آ رہی ہے وہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہے. ان کو بھی فارغ کیا جائے گا. وہ چاہتے یہ ہیں کہ قومی اسمبلی ہو، سینٹ آف پاکستان ہو یا صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا ہو، وہاں پر ایسی قوتوں کو سامنے لایا جائے کہ وہ فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، حکومت پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ترقی خوشحالی کے خلاف اور اس سفر کے خلاف وہ کھڑے ہو جائیں. تو میرے خیال میں یہ ان کی ایک خام خیالی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ جتنی اپنی مقبولیت کے وہ دعوے کرتے تھے، وہ مقبولیت ان کی بدنامی میں دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اور اس کا انت یہی ہوگا کہ یہ PTI شروع ہی خیبر پختونخوا سے ہوئی تھی، یہ وہیں پہ مٹ جائے گی. میں سمجھتا ہوں میرے ذاتی کوئی بیر نہیں ہے جو نئے نامزد وزیر اعلیٰ صاحب ہیں سہیل افریدی صاحب، لیکن ان کا جو ان کا شناختی کارڈ ہے، جو ان کی شناخت ہے، وہ یہی ہے کہ وہ فوج کے خلاف بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، وہ ریاست کے خلاف بغاوت کی بات بڑے زور سے کرتے ہیں، وہ گالی دینے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور خواتین اراکین اسمبلی کو گالیاں دینے میں انہوں نے ایک ریکارڈ بھی قائم کیا ہوا ہے. تو اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا ایک بار پھر، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دنیا کی گھڑیاں کلاک وائز گھومتی ہیں،
खैबर पख्तूनख्वा की घड़ियां एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, और अगर इमरान खान अपनी इन गंदे चालों में वो कामयाब हो गए तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज उल्टी सुई है जो घड़ी की घूम रही है, इसकी रफ्तार मजीद तेज होगी। हम कौम को ये बावर कराना चाहते हैं कि जहां पर भी पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की खुशहाली में, आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो मईशत और जो मुल्क ये तोड़ने की नहज पे ये छोड़कर गए थे कि ये खुदा न खास्ता खाकम बदहन पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा, पाकिस्तान सोमालिया बन जाएगा, दिवालिया हो जाएगा और श्रीलंका बन जाएगा, वो पाकिस्तान एक मस्क्यूलर बॉडी के साथ वो खड़ा हो रहा है। ऑल द क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और हमारे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। अल्लाह उनकी जोड़ी सलामत रखे, हमारी अफवाज को अल्लाह इस्तिकामत और इस्तिकलाल नसीब करे, और ये जोड़ी सलामत रहेगी। पाकिस्तान, जिस तरह मेरे भाई अता ने कहा कि 27वीं रमज़ान की शब बना था, ये ता क़यामत सलामत रहेगा। ऐसे बड़े मेहमान अदाकार आते रहेंगे इमरान खान की तरह और जाते रहेंगे। इनका कहानी में मीर जाफ़र और मीर सादिक के अलावा कोई इनका कोई तस्करा नहीं होगा। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर वो आंख, वो नज़र, वो इंशाल्लाह सलामत नहीं रहेगी जो इस मुल्क पे नज़र मेली डालेंगे। पाकिस्तान इंशाल्लाह उस तरफ चल पड़ा है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसकी ताबीर कायद ने दिखाई थी, और इंशाल्लाह उस ताबीर की तकमील के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उस रख्ते सफ़र के साथ उसी रास्ते पर वो गामजन है, और इंशाल्लाह पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। सो लेट्स इसको कंक्लूड करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ ख़वातीन की लड़ाई में खिलवाड़ करना बंद करें, और ये औरतों की लड़ाइयों में पूरी असम्बली और पूरे सूबे को आतिश नमरूद में झोंकने से बाज रहें। शुक्रिया।